اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ آج 14 اگست ہے، بہت زیادہ مصروفیت رہی، لیکن پھر بھی دل میں یہ خیال تھا کہ میرا روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں، تو میں نے اپلوڈ تو کر لی، لیکن شاید میں ریکارڈ تو میں نے کر رہا ہوں، شاید اپلوڈ نہ کر سکوں۔ بہرحال 14 اگست 75واں یوم آزادی، آج پوری قوم کو مبارک ہو۔ 76واں سال شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن، سکون، آسودگی آئے۔ میں اللہ کے بھروسے پہ بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان قائم رہے گا، تا قیامت رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت سارے کنفیوژن جو ہیں وہ دور کرے گا کہ امریکہ اور روس جیسی جو سپر پاور ہیں، ان کے درمیان یہ جو کلیشز ہیں، سرد جنگ ہے اور گروپ بندی ہے، یہ کیوں ہے اور کب سے ہے؟ یہ ایک بعض لوگوں کے لیے تو ایک انکشاف ہوگا۔ یہ دونوں ممالک شروع سے کافی عرصے سے طاقتور رہے، خاص طور پر امریکہ نے گروتھ سٹارٹ کی 1784 میں، جب انگریز نے وہاں سے جارج واشنگٹن کی قیادت میں جب امریکہ نے مقابلہ کیا ریڈ انڈینز کے ساتھ مل کر، اور انگلینڈ نے کچھ شرائط منوا کر امریکہ کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، خوب ترقی کی۔ ادھر سوویت یونین، اب تو روس رہ گیا ہے۔ جب افغانستان کے ساتھ کلیشز ہوئے صدر ضیاء کے دور میں، تو سوویت یونین کے کچھ حصے ہو گئے، تو وہ اب روس کہلاتا ہے۔ ابھی بھی بہت بڑا ملک ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ دونوں کے درمیان جو سیریس کلیشز ہیں، یہ کب سے ہیں، وہ کیوں ہیں؟ آج میں ذرا ایز اے صحافی آپ تک نہ بات کر رہا ہوں کہ پہلی جنگ عظیم میں دونوں کے درمیان معمولی سا کلیش تھا، کوئی زیادہ سیریس نہیں تھا، لیکن تھا، کنفلکٹ تھا، اور دونوں جنگز میں براہ راست ملوث نہیں تھے۔ لیکن دوسری جنگ عظیم میں بھی یہ دونوں کی فوجیں آمنے سامنے نہیں آئیں، لیکن وہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس کے دونوں کے درمیان کلیشز جو ہیں وہ اپنی انتہا تک پہنچ گئے۔ میں آج وہ چیزیں آپ تک بتانا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ سوویت یونین کے اس وقت کے صدر لینن نے ہٹلر اس سے کہا کہ دیکھو، تم دنیا کے ہر کونے میں افراتفری مچائی ہوئی ہے، خاص طور پہ یورپ اور دوسرے ممالک میں، جاپان، پولینڈ، ہنگری، یہ سارا کچھ ڈسٹرب ہے، تو دیکھو ہماری طرف نہ آنا۔ ہم اس وقت انڈسٹریل صنعتی لحاظ سے بہت تیزی سے اب گروئنگ کنٹری بن چکے ہیں۔ واقعی اس وقت سوویت یونین بہت زیادہ تیزی سے صنعتی میدان میں ترقی کر رہا تھا، تو انہوں نے ہٹلر کے ساتھ یہ بات چیت طے کر لی کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی، خاص طور پہ لاجسٹک اور فوڈ کی، جس چیز کی ضرورت ہوگی ہمیں بتانا، ہم تمہیں دیں گے، لیکن ہمیں جنگ میں نہ الجھانا، ہماری طرف نہ آنا۔ اور ہٹلر نے وعدہ کر لیا، لیکن پتہ نہیں ہٹلر کے دماغ میں کیا چیزیں سوجی یا کس نے اس کو بہکایا۔ ہٹلر نے عہد شکنی کی اور سوویت یونین کی طرف چڑھائی کا ارادہ کر لیا۔ خفیہ اطلاعات جو تھیں جب لینن کو ملی، تو لینن نے اپنے جرنیلز، جس طرف سے آ رہے تھا ہٹلر نے آنا تھا، اس راستے کے تمام جو اپنے فوجی کمانڈرز تھے، ان کو حکم دیا
کہ ہٹلر کی فوج کو آگے آنے دو. یہ ایک جنگی چال تھی جو کسی کو اس وقت سمجھ نہیں آئی. تاریخ میں لکھا ہے کہ فوجی جو کمانڈرز تھے وہ بہت سٹ پٹا رہے تھے، بہت پریشان تھے، کچھ اپنے ہاتھوں کو کاٹتے کہ یہ کیا ہے، ہم اتنی بڑی اتنی طاقتور فوج ہے، اسلحہ ہے، جدید اسلحہ ہے، اور ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ نے یہ کیا ہمیں حکم دے دیا ہے. بلکہ حکم میں یہ بھی تھا کہ اسلحہ، نقشہ جات، یہ چیزیں اٹھا لو، کھانے پینے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں جو ہیں وہ پڑی رہنے دو اور اس کو آگے بڑھنے دو. تو اور بیرکیں جتنی ہیں یہ خالی کر دو، کوئی مقابلہ، کوئی بلٹ فائر نہیں کرنا. یہ بڑا حیرت انگیز فیصلہ تھا، کسی کو سمجھ نہیں آ پا رہی تھی. بہرحال ہٹلر کی فوج جیسے ہی آگے سوویت یونین کی باؤنڈری لائن میں جمع داخل ہوئی، باؤنڈری جو سرحدی ایریا جسے کہتے ہیں، ادھر سے داخل ہوئی، تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے. اب جو ہٹلر کی فوج ہے ان کے فوجیوں نے اور ان کے ٹینکوں نے اپنا بلٹس سیدھی کر لی تھی اور توپوں میں گولے تیار تھے کہ آگے جیسے ہی رزسٹ ہوگا تو ہم فائر کریں گے. لیکن وہ حیران رہ گئے کہ بیرکیں جو تھیں وہ خالی تھیں. پینے کے لیے بھی سخت سردی میں سامان موجود تھا، کھانے پینے کا گرم گرم سامان تھا. وہ خوب پیٹ بھر کے کھاتے رہے، بجائے اس کے کہ وہ تیزی سے مارچ کرتے، وہ کھانا کھاتے رہے اور انجوائے کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے کہ بھئی ہم کارا دیکھے مقابلہ نہیں کر سکی، سوویت یونین کی فوج نہیں کر سکی مقابلہ. تو وہ اسی مستی میں رہے اور وقت گزرتا چلا گیا. اب تاریخ میں جو لکھا ہے کہ تقریباً 3:45 بجے، سردیوں کا موسم تھا، یہ یاد رہے، سردیوں کا موسم تھا، 3:45 بجے کے قریب سردی کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. آپ آج کے دور میں دیکھیں، آپ اپنے موبائل سے دیکھنا چاہیں کہ واشنگٹن، لندن، ہالینڈ، ناروے، آئس لینڈ میں اس وقت ٹیمپریچر کتنا ہے فارن ہائٹ یا سینٹی گریڈ میں، تو سارا کچھ آپ کو گوگل سے پتہ چل جائے گا. یہ پاسبل ہے. لیکن اس زمانے میں 1945 وغیرہ میں تو یہ پاسبل نہیں تھا. تو 3:45 بجے سردی کی شدت اتنی بڑھنی شروع ہوئی یک دم کہ برف باری شروع ہو گئی. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ برف باری بھی اس دن بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہوئی، بہت زیادہ ہوئی. اب جو فوجیوں نے بیرکوں میں کھانا کھانے اور باقی اپنی ایکٹیویٹیز میں ضائع کیا تھا، وہ اب ان کے گلے پڑ چکا تھا. ان کے فوجی جو تھے وہ برف میں پھنسنا شروع ہو گئے، قدم اٹھانے مشکل ہو گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً کثرت سے جتنے بھی ان کے فوجی تھے وہ اس کے اندر ہی برف کے اندر دب گئے، اور ٹینک ظاہر اور باقی جو آرٹلری وغیرہ ان کا چلنا محال ہو گیا. چلتے بھی کیسے، آگے برف میں ان کے فوجی زمین پہ برف میں پھنسے ہوئے مرے پڑے تھے. تو سب کچھ جیم ہو گیا، اور یہاں پہ ہٹلر کی بہت بڑی ناکامی ہو گئی. یہ بات یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ ہٹلر کی ناکامی ہو گئی، بہت بڑی پہلی ناکامی. اور دوسری طرف امریکہ نے جاپان میں 2 جگہ پہ ایٹم بم گرا دیا، اور جاپان نے جنگ سے سرنڈر کر لیا. اور اس وقت کے بادشاہ، جاپان کے بادشاہ نے کہا کہ اسلحہ پھینک دو اور ٹولز اٹھا لو. اس کے بارے میں مزید بھی ایک شخص کی کہانی جو جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو سامنے آئی، میں آپ تک پہنچاؤں گا. تو امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم ہمارے
ایٹم بم پھینکنے سے رکی، ختم ہوئی، یہ کریڈٹ امریکہ کو جاتا ہے، جبکہ روس کہتا ہے نہیں، یہ ہماری جو بہترین جنگی حکمت عملی تھی اس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے یہ رکی۔ اور وہ آج بھی اس دن کی یاد میں، خوشی میں، اس جگہ کے اوپر آزادی یا جس قسم کا جشن کا مارچ کرتے ہیں، ہر سال خوشی مناتے ہیں، جو کہ امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہاں سے دونوں کی سیریس کلیشز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اب میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، آج آپ بھی فیصلہ کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ اصل جنگ کس نے ختم کی۔ دوسری جنگ عظیم کی بات کر رہا ہوں، کیا امریکہ کے 2 ایٹم بم پھینکنے سے دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، یا لینن کے ایک عمدہ جنگی چال کی وجہ سے ہٹلر کے قدم اکھڑ گئے اور اس کو پہلی دفعہ شکست ہوئی، اس وجہ سے دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی؟ اس پہ آپ نے مجھے کامنٹس کر رہے ہیں، مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ میں ایسی باتیں آپ کے علم میں لاتا رہوں گا جو آپ کو یقیناً محظوظ ہوں گی، آپ کو اچھی لگیں گی۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں وزیر اعظم کا بتایا تھا کہ وزیر اعظم پہلی مرتبہ طنز کے طور پر بتایا گیا تھا، یہ آپ کو میری ویڈیو کہیں پیچھے مل جائے گی۔ اور اسی طرح میں نے حمزہ شہباز شریف کی بدقسمتی کا ذکر بھی کیا تھا، وہ میرے ویلاگ میں کہیں آپ کو مل جائے گا۔ اس طرح آنے والے وقت میں بھی کچھ ایسے انکشافات کروں گا، وہ کہ میرا مقصد آپ کو دین اسلام کے واقعات سے روشناس کرانا، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعات آپ اپنے بچوں کو سنائیں، ان کو دین سے آگاہی ہو، انہیں پتہ چلے کہ دین اسلام کیسے پھیلا، کتنی سادگی میں سے رہا، کوئی کسی قسم کا دکھاوا نہیں تھا، کوئی چھوٹے بڑے کا یہ نہیں تھا، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کوئی فوقیت نہیں تھی، کوئی انصاری جو تھے وہ کوئی سپیریئر نہیں تھے، کوئی مدینہ میں رہنے والے جو تھے وہ جو مہاجرین انصار میں کوئی ڈفرینس نہیں تھا، قربانی کا جذبہ قابل دی تھا، دنیا میں ایسا جذبہ کہیں نہیں تھا، اور معاف کرنے کا جذبہ بھی جو تھا فتح مکہ کے موقع پر جو دیکھا گیا وہ بھی دنیا میں ایک مثال ہے۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو پسند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، کوئی ایسا کام نہ ہم سے ہو جائے جس سے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس گناہ سے بچائے جس کی معافی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے لے جائے۔ موت برحق ہے، وہ آنی ہے، آ کے رہنی ہے، باعزت پرسکون موت ملے اور قبر میں بھی راحت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ عطا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ روزِ قیامت ہمیں حساب کتاب میں نہ الجھا دے۔ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزِ قیامت شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔